اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد، اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جامع کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سنوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جامع کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور
क़यामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कौसर कमाना हबीब आपको खैर कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैर कसीर, आपको खैर कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो, आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के ग़ुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूँ। यजीद की कुछ सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूँ। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहाँ तक जिक्र की बात है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंदियाँ अता फरमा दी। हर घर गली, हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज है फिर कुर्बानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज़ से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारे इन्हें हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है, इस्लाम कहता है कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा ज़रूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा ज़रूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा ज़रूर करो, दोस्तों को लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो, और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज़ मुयस्सर आती है तो वो अकेला कब्ज़ा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज़ नहीं होना। और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को दे के तो देखें तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूँ लगता है कि इन एक एक आंसुओं के कतरे में 1-1 करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करें तो सही, पर हमें भूलता जा रहा है। गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़मीन अल्लाह ने पैदा की तो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने मीखें बना के, किले बना के पहाड़ ज़मीन के अंदर लगाए, पेवस्त की। फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद सबसे ताकतवर मखलूक ही पहाड़ है। अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया,
پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا. فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے. اللہ نے آگ پیدا کر دی, لوہا بھی پگھلا دیا. فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے, رب نے پانی پیدا کر دیا, آگ بھی بجھا کے رکھ دی. فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے. رب کریم نے ہوا دکھائی, ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا. فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے, میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. وہ بڑا طاقتور ہے, وہ بڑا مضبوط آدمی ہے. وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا, پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا. جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے, آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں. لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا سا نیچے اتریں, تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں, تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے. وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے. آپ خود سے تلاش کریں, آپ خود سے ڈھونڈیں, آپ مدد کا ذہن بنائیں, آپ دینے کا ارادہ کریں. دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا اس کی جڑیں جنت میں ہیں. اس نے سخاوت تھام لی, گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں. اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا, بخیلی, اس کی جڑیں جہنم میں. اس نے اس کو تھام لیا, اس نے دوزخ کو تھام لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی. اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اصحاب صفہ بیٹھے, انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے, اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے, جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے. فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا. ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ, بیاہ پہ, ولیمے پہ, عقیقے پہ, دعوت پہ, وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں. کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو, 3 کا 4 کھا لو, 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں. اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے. ہم نے اب کیا کیا ہے, ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی, تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں, اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں, آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے, جو ہمارا بنیادی کام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے, لعنتی ہے, جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی. جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے, کھانا لینے آ جائے, کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں. آپ کا لہجہ ٹھیک ہو. کپڑوں کی دعوت نہ کریں, آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں, انسانوں سے پیار کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں. آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے, بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے, ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں, صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. رب رسول کا فیصلہ کیا آیا, فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو, نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو. بلال یہی بیٹھے رہیں گے, صہیب یہی بیٹھے رہیں گے, عمار بن یاسر یہی بیٹھیں گے, سلمان فارسی یہی بیٹھیں گے. غرباء اسی مقام پہ رہیں گے, ان کو اٹھایا نہیں جائے. تو آپ
یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں، اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان چھوٹی باتوں سے ہم ایک عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں، اتنا وہ بد عقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں، پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے۔